السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، اس دنیا میں ہر شخص یہ تلاش کرتا ہے کہ وہ آفر ڈھونڈے اور اس آفر میں کچھ چھوٹ اسے مل جائے۔ لوگ الگ الگ چیزیں الگ الگ کمپنی کو دیکھتے ہیں، یہاں سے زیادہ آفر مل جاتا ہے تو ہماری رقم کچھ بچ جاتی ہے، یا اسی طریقے سے کوئی چیز ہمیں ایکسٹرا حاصل ہو جاتی ہے۔ مگر ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے، مسلمان کے لیے، سب سے بڑی دنیا اس کی آخرت ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے اسے کتنی فکر کرنا چاہیے اور اس طرح کے آفروں کو تلاش کرنا چاہیے، اس کا اندازہ میں اور آپ بخوبی کر سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک دو اسکیم اور آفر کو لے کر نہیں آتا، بلکہ اسکیموں اور آفروں کا انبار ہے۔ بے شمار اسکیمیں اللہ نے عطا کی ہے۔ کہیں پر اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ تو کہیں پر فرماتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جو کوئی رمضان مبارک کے موقع پر دن میں روزہ رکھا، رات میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھا، اسی طریقے سے تہجد پڑھا، دیگر عبادتیں کی، تو اللہ نے اس کے لیے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کوئی چیز بڑی نہیں۔ تو بزرگوں، دوستو، جس طرح دنیاوی اسکیموں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آخرت کی اسکیم سے کیوں اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا آئیے اپنے آپ کو مشغول کرنے کی کوشش کریے۔ ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کو ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پسینہ سے شرابور ہو جاتے ہیں۔ گرمی کا موسم سخت ہوتا ہے، کسی کو کرکٹ کا چسکا لگ گیا تو بس وہ گھنٹے گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کرکٹ دیکھ رہا ہے، تو اس کو اس بات کا فرق بھی محسوس نہیں ہوتا کہ میرا وقت کیسے گزر رہا ہے، بس اس کو ایک قسم کا مزہ آنے لگتا ہے، لذیذ پن اس کو محسوس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو بھی کوئی بھی چیز کا اگر چسکا لگ جاتا ہے تو وہ نہ وقت کی پرواہ کرتا ہے، نہ اسی طریقے سے وہ مشقت کی پرواہ کرتا ہے، بس اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ جیسا کہ ہم بزرگان دین کے بارے میں سنتے تھے، جن کو آخرت کی کتنی زیادہ فکر تھی، وہ لوگ راتوں رات یعنی ایک ایک رات میں قرآن مجید مکمل کر لیا کرتے تھے، اور ایک ایک مجلس میں 5 10 پارے پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہمیں یقین نہیں ہوتا تھا کس طریقے سے وہ پڑھتے ہیں، کس طریقے سے وہ پڑھتے ہوں گے، کس طریقے سے وہ جو ہے اپنے آپ کو اس طریقے کا لگاؤ لگاتے ہوں گے۔ مگر جب ہم نے آج فون والوں کو دیکھا، موبائل والوں کو دیکھا، اسی طریقے سے نوجوانوں کو دیکھا جو راتوں رات جو ہے گیم میں لگے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے انٹرنیٹ میں لگے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے دیگر چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ کس طریقے سے وقت کو گزار دیتے ہیں۔ تو جب ہم نے ان کو دیکھا تو اندازہ ہوا کہ جس کو آخرت کی فکر تھی، جس کو اللہ کا ڈر تھا، انہوں نے سجدوں میں گزار دیے، جس کو اللہ کا خوف تھا، انہوں نے جو رکوع کے اندر، پھر اسی طریقے سے قیام کے اندر قرآن مجید پڑھ کر انہوں نے ختم کر دیا۔ کس طریقے سے وہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے بنانے کی کوشش کیے، کس طریقے سے وہ لوگ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیے۔ یہ موقع تو عظیم الشان موقع ہمیں ملا ہے۔ ایک تو رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور ساتھ میں لاک ڈاؤن ہے، گھروں کے اندر ہمیں وقت گزارنا ہے۔ اب نہ ہمیں ڈیوٹی کو جانے کی ضرورت ہے، نہ کمپنی کو جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کام کاج کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ تو ان اوقات کو، ان لمحات کو ہم جو ہے سمجھے اور ان لمحات کی ہم قدر کریں، جہاں تک ہو سکے ان اوقات کی قدردانی کر اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے اعمال کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے اس رمضان مبارک کے موقع پر فرمایا کہ جیسا کہ احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اس رمضان مبارک میں ایک فرض کا درجہ 70 فرضوں کے برابر اور ایک نفل کا درجہ ایک فرض کے برابر، اسی طریقے سے 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب 70 روپے خرچ کرنے کی، اسی طریقے سے اللہ نے اس ثواب کو بڑھا دیا ہے۔ لیلۃ القدر ہے، اس کو تلاش کریں، جہاں تک ہو سکے رمضان مبارک میں راتوں میں قیام کرے، تراویح کا خاص اہتمام کرے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان مبارک کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔